پہ سالار ہوں، آپ ایک حکمران ہوں، ہر موقع کے لیے رہنمائی سیرت النبی میں موجود ہے. اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہے، پرفیکشن ہے آپ کی ذات گرامی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبح اٹھ رہے ہوں، رات کو سو رہے ہوں، آپ صبح کھا رہے ہوں یا شام کھا رہے ہوں، آپ کچھ پی رہے ہوں، آپ لباس پہن رہے ہوں، آپ کوئی چیز فروخت کر رہے ہوں، آپ لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوں، آپ نماز پڑھا رہے ہوں، آپ تربیت کر رہے ہوں، آپ تزکیہ کر رہے ہوں، آپ درس دے رہے ہوں، آپ سڑک پر چل رہے ہوں، ہر موقع کے لیے آپ کا اسوہ کاملہ ہے، جس سے ہمیں زندگی کے ان تمام گوشوں کے لیے اور ڈیلی لائف کے تمام امور کے لیے کامل رہنمائی ملتی ہے. 14واں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے جو بہت قیمتی ہے. سیرت النبی کے مطالعے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات کتنے ہیں. آج ہم مسلمان کیوں ہیں؟ یہ قرآن کس کے ذریعے ہمیں ملا؟ یہ احادیث کس کی ہمیں پہنچی؟ اسلام کی شکل ہم تک جو پہنچی پریزروڈ فارم میں، محفوظ شکل میں، کس نے پہنچائی؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کس نے بتایا؟ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے کس نے بتایا؟ مسائل کے حل کے لیے رہنمائی کس نے دی؟ ایک عملی نمونہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان جذبات کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ان احسانات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول ہم پر فرما گئے. اللہم صلی علی محمد. ہمارے بس میں کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. 15ویں بات جس سے آگے اور باتیں بھی آئیں گی، عربی میں کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کردار کی. اللہ کے رسول کے اس وقت کے دشمن بھی آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا. اور آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو مانتے تو نہیں یا جنہوں نے مانا تو نہیں لیکن آپ کی زندگی اور عظمت کے قائل ہوئے. لیکن ناظرین کرام یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو غیر مسلموں کے ٹریبیوٹس کی ضرورت قطعاً نہیں. آگے میں کچھ کوٹیشنز عرض کر رہا ہوں، وہ کوٹیشن اس لیے نہیں کہ ہم ان سے مروب ہو جائیں، نو، یہ اس لیے ہے کہ اندازہ کیا جائے کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ ان کی عظمتوں کا کتنا قائل تھے، وہ ان کی عظمتوں کے کتنے قائل تھے، اور کتنا انہوں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا. تو ہمیں سیرت کا مطالعہ کتنا کرنا چاہیے جبکہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور کتنا ان کی عظمتوں کا ہمیں قائل ہونا چاہیے. چنانچہ ضمن میں ایک بہت مشہور کتاب اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، دی گریٹ ہنڈریڈس کے نام سے، A Selection and Gradation of 100 Most Influential Personalities in the History، مائیکل ایچ ہارٹ کی. اس سے گریڈ کیا 100 لوگوں کو، تاریخ کے عظیم 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے انسانیت پر، اور عیسائی ہونے کے باوجود مجبور ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لے کر آیا ہوں، بیکاز he is the only person who is supremely successful in both the human and religious fields. تاریخ انسانی میں کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیک وقت مذہب کی سطح پر بھی اور انسانی سطح پر بھی کامیاب ہیں. یہ بیلنس عام طور پر دکھائی نہیں دیتا. کوئی فتوحات میں انتہا پر ہوگا، روحانیت میں زیرو ہوگا، کوئی روحانیت میں انتہا پر ہوگا، دنیاوی معاملات کے اندر پیچھے ہوگا. لیکن یہ توازن صرف محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے کہ آپ خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص انسانی سطح پر بھی بیک وقت ہمیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 16واں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے، جس میں انفرادی زندگی بھی بدل گئی، عقیدے بھی بدل گئے، عبادات بھی بدل گئیں، رسومات بھی بدل گئیں، کردار اور گفتار بھی بدل گئے، جس میں اجتماعی نظام بھی بدل گیا، جس میں خاندانی نظام بھی بدل گیا، جس میں معاشرت بھی بدل گئی، جس میں عدالت اور سیاست بھی بدل گئی، جس میں معیشت بھی بدل گئی. یہی تو وجہ ہے کہ ایک ہسٹورین ہے، ایم رائے اس کا نام ہے، اس کی مشہور کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، 1920 کا اس کا ایک لیکچر ہے. اس میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وعظ و نصیحت کی باتیں تو بہت سے لوگوں نے کی، اچھی اچھی باتیں بہت سے لوگ کر گئے، لیکن واقعتاً ان اچھی باتوں کی بنیاد پر اگر کوئی نظام کسی نے قائم کیا ہے، کوئی انقلاب کسی نے برپا کیا ہے،
تو وہ محمد الرسول اللہ تن تنہا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ تنہا اکیلے کھڑے ہوئے، آپ ہی نے پورا نظریہ دیا توحید کا، آپ ہی نے ایک جماعت تیار کی اور اسی جماعت کے ذریعے ایک ہی لائف اسپین میں پورا انقلاب برپا کر دیا اور ہمگیر انقلاب اور موسٹ کمپریہنسو انقلاب برپا کیا جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، پائیدار انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو واحد سورس اس کا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ 17واں نقطہ، عظیم کامیابی، اعلیٰ ترین کامیابی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دنیا کو میسر آئی۔ لیمرٹائن ایک فرینچ ہسٹورین گزرا ہے، بہت پہلے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، اگر یہ تین معیارات ہوں، تین کرائیٹیریاز ہوں کسی کو پرکھنے کے، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت ناک ہونا، اگر یہ تین معیارات ہوں کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے، تو بتاؤ تاریخ انسانی میں کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب بھی آتا ہو؟ کتنے خوبصورت الفاظ ایک غیر مسلم کی زبان سے۔ ناظرین کرام، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وہ غیر مسلم ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ ہم جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم سیرت النبی کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ 18ویں بات سیرت کے نقطے کے حوالے سے یہ ہے کہ آج اس دنیا میں 6.5 ارب کے قریب انسان ہیں، 1.5 ارب اس سے کچھ زائد مسلمان ہیں۔ آج وہ کئی ممالک میں بٹے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، تعصب کی، رنگ کی، نسل کی، اور نہ جانے کون کون سی۔ کیا شے ہے جو ان کو جمع کرنے والی ہے؟ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک وہ واحد شے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیے، نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، ہر مسلمان جب بھی کھڑا ہوگا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا۔ یہ ایک سینس آف ڈائریکشن ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قوم کو اپنی قومیت کو یکجا رکھنے کے لیے کسی ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پھر اقوال ہوتے ہیں، اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں جن کو بیان کر کے قوم کو متحد کیا جاتا ہے۔ ہمیں کسی آرٹیفیشل ہیرو کو تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا کامل اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی تعلیم ہے جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سارے مسلمانوں کو یکجا کر سکتی۔ ایک اور مثال لیجیے، ہر مسلمان کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ 7ویں دن عقیقہ ہی کرتا ہے نا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یوں ہمارے نظریات، ہماری فکر اور سوچ، ہمارے اعمال و کردار اور ہمارے نظام زندگی کو جوش وحدت دے سکتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، جن کو جاننے کے لیے یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ 19واں نقطہ، ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو، ایک بہت ہی حساس معاملہ، وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے کئی ممالک میں غیر مسلموں کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کئی کیریکیچرز بنا کر، کہیں آپ کے الفاظ کو مسکوٹ کر کے، کہیں آپ کی بری تصویریں بنا کر اور نقشے بنا کر آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی ہم نے سوچا کون اس کا جواب دے گا؟ جواب سے میری مراد نہیں کہ اٹھا کے بام بلاسٹ کر کے کسی کو مار دے، نہیں، دلیل کی بنیاد پر جواب۔ یہ وہ غیر مسلم ہیں جن میں سے اکثر کو محمد رسول اللہ کی سیرت کا پیغام نہیں پہنچا۔ Then who is responsible? We the Muslims, we are responsible۔ ہمیں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ البقرہ آیت 143، سورہ الحج آیت نمبر 78، کئی مقامات پر یہ بات ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ کیا ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا؟ کیا آج ہمارے اعمال سیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ہم نے تو مس ریپرزینٹ کیا ہے، نہ پہنچا کر ہم مجرم ہوئے ہیں، تو ان کی گستاخیاں بڑھ گئی ہیں۔ ان تک بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کی سیرت کیا ہے،
اور پھر جو آپ پر الزامات لگیں گے ہم اس کا دفاع کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر اس کا جواب دیں گے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس ضمن میں تاریخی، علمی اور دیگر دلائل جو میں پیش کر رہا ہوں، 20واں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آج اس دنیا کو ضرورت ہے عدل اور جسٹس کی۔ دنیا میں ظلم ہے، بربادی، فساد ہے، امیر و غریب کا فرق ہو گیا، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ عدل کا نظام، جسٹس کا نظام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں، سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو، جسٹس کو قائم کر دوں۔ اور آپ کی 23 برس کی زندگی اس کام میں لگی اور وہ عادلانہ نظام قائم ہوا جس کی برکات دنیا نے دیکھی، اور آج دنیا اس کی تائید کرتی ہے۔ وہ وقت بھی آیا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، کسی بڑی قبیلے کی عورت تھی، اس پر چوری کی سزا جاری ہونے والی تھی، سفارش کرائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہ چوری کر لے، اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دوں گا۔ یہ ہے عدل۔ خالی آپ نے الفاظ کی بات نہیں کی، آپ نے کردار سے گواہی دی اور ایک پورا عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ یہی تو بات تھی جو نیپولین کہہ گیا، اپنے دور کی بات کہی اس نے۔ اگر آج کے حکمران محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو اس کے مسائل کا وہ حل میسر آ جائے گا جو سارے انسانوں کے لیے امن اور سکون کا باعث ہوگا۔ اے کاش کہ ہم مسلمان کی بات سمجھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس عظیم جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں جس کا نتیجہ ہوگا اس زمین پر عدل کا، جسٹس کا قیام، جو آج کی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، یہ کل 50 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، 18 قرآن حکیم سے، 12 احادیث مبارکہ سے اور 20 کے قریب علمی اور تاریخی اور عقلی دلائل۔ ان کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا۔ اذان ٹی وی کی جانب سے یہ کوشش مزید جاری رہے گی۔ دی میسنجر، دی لاسٹ میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروگرام کے تحت ہم اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے اگلے پروگرام سے ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب